کومٹ اسٹار کیا ہے؟ کومٹ اسٹار کو عام طور پر اردو زبان میں دمدار ستارہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ستارے نہیں ہوتے، پر ان کی دم ضرور ہوتی ہے۔ کومٹ عموماً برف اور گیسوں جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، امونیا، میتھین اور کاربن مونو آکسائڈ مٹی پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نظام شمسی کے انتہائی دور دراز کے خطے کائپر بیلٹ سے آتے ہیں، جو سورج سے اربوں کلومیٹر کے فاصلے پر سیارہ نیپچون اور اس سے بھی کہیں آگے خطہ ہے جہاں پلوٹو بھی موجود ہے۔ کومٹ ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ادھر ادھر سے گھومتے ہوئے سورج کی کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی میں آ جاتے ہیں اور پھر سورج کے گرد ہی چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ کومٹ اسٹار سورج تک انتہائی دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر موجود گیسیں اور بخارات منجمد ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ نظام شمسی کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں، سورج کی تابکاری سے ان کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ ان پر لگی برف مٹی جو آپس میں گدی ہوئی ہوتی ہے، سورج کی تابکاری سے وہ اس کے پیچھے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ایک دم کی صورت میں ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ کومٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے اور سورج کے قریب سے گزرنے پر مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں، جن میں سے سن 2012 میں دریافت ہونے والا کومٹ آئزن سرفیرسٹ ہے۔ اگر یہ کومٹ آئزن سورج سے گزرتے وقت باقی رہ جاتا تو اتنا چمکدار ہوتا کہ آپ اندھیری رات میں اس کی روشنی میں ایک دوسرے کے چہرے تک دیکھ پاتے، پر ایسا ہو نہ سکا۔ اکثر کومٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد زمین سے بھی گزرتے ہیں۔ کومٹ ہیلی ان میں سے ایک ہے، جو پہلی دفعہ 240 قبل مسیح میں زمین سے گزرا تھا اور آخری مرتبہ 1986 عیسوی میں زمین کے پاس سے گزرا تھا۔ یہ سورج کے گرد 75 سال کے بعد چکر پورا کرتا ہے اور بغیر دوربین کے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا سے کومٹ نیو آئزن کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ مارچ 2020 میں یہ دریافت ہونے والا کومٹ آئزن اس وقت سورج کے گرد اپنا چکر لگا چکا ہے اور اب واپس جا رہا ہے۔ اس وقت اسے صبح اور شام دونوں اوقات میں دیکھا جا سکتا ہے، تاہم صبح کے وقت سورج اس کے نمودار ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی طلوع ہو جائے گا، اس لیے اس کے کافی روشن ہونے کے باوجود اسے دیکھنا ایک امتحان بن سکتا ہے۔ آپ کو اس لیے ایک چھوٹی دوربین کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاہم اگر آپ ایک مرتبہ آسمان میں اس کو لوکیشن کا تعین کر لیں تو آپ اسے بآسانی برہنہ آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شام میں اسے دیکھنے کے لیے آپ کو مزید 1 سے 1.5 ہفتے کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ کچھ خاکوں کی مدد سے بلندی اور اوقات کے معمولی فرق سے آپ اس کومٹ کو انہی ستاروں کے پاس اپنے اپنے شہروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی میں جولائی کے آخری دنوں میں شام 8 بجے کے قریب اسے دیکھنے کے لیے ایک موزوں وقت ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کومٹ اب تقریباً 6766 سال کے بعد دوبارہ ہماری زمین کے پاس آئے گا۔ اب اتنا انتظار کون کرے؟ اس لیے فوراً کیمرہ اور دوربین نکالیں اور اس منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔